کی دو قسمیں، ایک فعل مثبت اور دوسرا فعل منفی۔ فعل مثبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا کرانا کسی سے وہ پایا جائے۔ جیسے مثال میں کہتے ہیں نصر زید، زید نے مدد کیا۔ اب اس میں زید کی مدد کرنے کا ہے نا ایک فعل جو ہے نا وہ اس بات میں ہے، نفی میں نہیں ہے کہ زید نے مدد کی، تو یہ فعل مثبت ہے اور اس کو انگلش میں پوزیٹیو سینٹنس بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے فعل منفی جس کو نیگیٹیو سینٹنس بھی کہتے ہیں، وہ فعل جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونا یا نہ کرنا وہ پایا جائے۔ جیسے ما نصر زید، زید نے مدد نہیں کی۔ اب یہاں پر دیکھو مدد نہ کرنا پایا گیا تو اس کو فعل منفی وہ کہیں گے، نیگیٹیو سینٹنس کہیں گے۔ اور جس یہ فعل کا مثبت ہونا یا فعل کا منفی ہونا یہ جس طرح ماضی میں ہوتا ہے نا اس طرح حال اور استقبال میں بھی ہوتا ہے۔ مثال میں کہہ دوں لا ینصر، وہ ایک مرد مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، تو یہ فعل حال اور فعل مستقبل کا وہ منفی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل منفی اور فعل مثبت، یعنی فعل مثبت پوزیٹیو سینٹنس اور فعل منفی نیگیٹیو سینٹنس، ٹھیک ہے۔ سوالات، یہ سوالات ہیں، مشق ہیں، تو یہ تو آپ نے پھر حل کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ مثال حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہے، مع تعریفات اور امثلہ وہ بیان کرے۔ تو حروف اصلیہ کے اعتبار سے کیا تھے، کتنی تھی وہ آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ثلاثی مجرد اور رباعی، ثلاثی اور رباعی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثالیں میں نے آپ کو زلزلہ اور وغیرہ نصر وغیرہ بتایا تھا۔ سوال نمبر 2، حروف علت کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں، مع تعریفات، یہ بھی اب اوپر بیان ہوئی۔ یہ سارے سوالات، یہ جتنے بھی سوالات یہاں پر ہیں یہ اوپر بیان ہوئی ہیں۔ کتاب کے اختتام پر یا درمیان میں انشاءاللہ میں ان سب کے بارے میں وہ پوچھوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 7، ابواب کا بیان ہے۔ کس چیز کا؟ ابواب کا بیان ہے۔ اب مختلف ابواب ہوں گی، ثلاثی مجرد کے ابواب ہوں گی، مزید بھی کے ابواب ہوں گی وغیرہ وغیرہ، نیچے بالتفصیل یہ سارا وہ آئے گا۔ تو یہ کہتے ہیں ابواب باب کی جمع ہے، اصطلاح میں صرف محض مخصوص ثلاثی مجرد کی ماضی اور مضارع دونوں کی پہلی صیغے کو ملا کر اسے باب کا نام دیتے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر کی مخصوص اوزان کو باب کہتے ہیں، جیسے باب ضربا، یضرب، باب فتح، یفتح، باب افعال وغیرہ۔ اب ثلاثی مجرد کی ٹوٹل ابواب جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کی کل 8 ابواب ہیں، جن کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ متورد اور دوسرا شاذ۔ متورد کسے کہا جاتے ہیں؟ وہ ابواب جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 5 ابواب ہیں۔ کتنے ابواب ہیں؟ 5 ابواب ہیں۔ مثال باب نصر ینصر، نمبر 2 باب ضرب یضرب، نمبر 3 باب سمع یسمع، نمبر 4 باب فتح یفتح، نمبر 5 باب کرم یکرم۔ یہ وہ ابواب ہیں نا جو اکثر اسی وزن پر زیادہ سے زیادہ وہ آ جاتے ہیں، ان کی صیغے آ جاتے ہیں اور استعمال بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ شاذ، شاذ کا مطلب کیا ہے؟ جو بہت کم واقعہ ہوتا ہو، زیادہ واقعہ نہیں ہوتا۔ اور وہ ابواب جو بہت کم استعمال ہوتی، یہ 3 ابواب ہیں، جیسے حسبہ، یحسب۔ اب اس وزن پر اکثر صیغے استعمال وہ نہیں ہوتے، تو ایک اس میں یہ ہے، اور یہ جو ہے نا یہ حسبہ یحسب والا۔ اور نمبر 2 کاد یکاد، کاد یکاد، کود یکود، نمبر 3 فضلہ یفضل وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثلاثی مجرد کی ابواب، ویسے ان کے بارے میں تو دوسری جگہوں پہ 6 ابواب ہوتے ہیں، جیسے مثال نصر ینصر، ضرب یضرب، اور سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، اور ایک چھٹا بھی ہے، کون سا تھا؟ حسب یحسب، ٹھیک ہے۔ یہ 6 ابواب عام طور پر یہی جو ہے نا وہ بتائے بھی جاتے ہیں، اور یہی ان کے بارے میں کہ ثلاثی مجرد کی یہ 6 ابواب ہیں جو میں نے آپ کو وہ بتا دی۔ اور یہ مجھ سے جب میں اسلامیات کر رہا تھا، وائی تھا میرا، تو یہ سوال مجھ سے پوچھا بھی گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آ گئی آپ؟ اچھا جی۔ تنبیہ میں نے کہ ان میں سے آخری باب متروک ہے، مطلب اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اب اس کو نہ پڑھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ختم ہے، ٹھیک ہے۔ متروک کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا باب نہایت قلیل استعمال ہے،
یعنی اس کا استعمال جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ شاذ ہے، مطلب بہت کم استعمال ہوتا ہے، یہ تنبیہ میں آپ کو یہ بتا دیا۔ اچھا جی، اب ان ابواب کی علامات کیا ہوں گی، یعنی آپ ان کو کس طرح پہچانیں گے کہ یہ باب یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھو ان کی پہچان علامات، نمبر 1 دیکھو نصر ینصر، ماضی مفتوح العین۔ اب نصر میں دیکھو سواد، یہ بروزن فعلا، سواد مفتوح العین یعنی عین پر فتح ہے کہ نہیں، نصر بروزن فعلا، سواد کس کی جگہ آیا ہے، سواد عین کی جگہ ہے نا، آواز آ رہی ہے میری، آگے پڑھوں یا اتنا کافی ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر زیادہ ہو۔ اچھا، نصر ینصر، نصر میں دیکھو سواد عین کلمہ کی جگہ ہے اور یہ مفتوح ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نصر ینصر کی پہچان یہ ہے کہ ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین ہوگا، جیسے ینصر سواد میں، ینصر مضارع کا صیغہ، سواد عین کلمہ کی جگہ ہے، یفعل تو سواد مضموم العین ہے، جیسے دخل یدخل داخل ہونا۔ نمبر 2 ضرب یضرب، ضرب میں کیا ہوگا، ماضی مفتوح العین یعنی را ہے، فعلا ضرب بروزن فعلا، تو عین کی جگہ را اور را پر فتح ہے تو یہ مفتوح العین ہوا، اور مضارع مکسور العین ہوگا، یعنی مطلب جیسے یضرب یفعل، عین کی جگہ رے ہے اور رے پر کیا ہے، کسرہ ہے، تو یہ مکسور العین ہوا، جیسے غسل یغسل، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3 ہے سمع یسمع، یہ بھی آسان ہے، ماضی مکسور العین ہے، جیسے سمع بروزن فعل، تو میم عین کی جگہ اور اس پر کسرہ ہے تو مکسور العین ہوا، اور مضارع مفتوح العین ہے، مضارع میں اس کا عین کلمہ وہ مفتوح ہوگا، جیسے یسمع بروزن یفعل وہ مفتوح ہے، جیسے فہم یفہم۔ اور اس کے بعد 4 نمبر فتح یفتح، ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین ہیں، جیسے فتح بروزن فعل تو تا عین کی جگہ مفتوح